اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کرنے میں پہل کرو یا سبقت لے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تمہارے اعمال کی جزا کے لیے تمہیں اکٹھا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر 2 ذمہ داریاں دی، ایک حقوق اللہ یعنی اپنی عبادت، دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پورا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور یاد رکھ ہر وہ کام نیکی ہے جس کے کرنے سے کسی کو فائدہ حاصل ہو، کسی کو نفع حاصل ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس میں انا پرستی اور خود غرضی شامل نہ ہو۔ راستے سے کوئی روڑا یا پتھر ہٹا دینا، کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی نیکی ہے، اور ایسی نیکیاں بے شمار ہے۔ لیکن آخری نیکی اگر کسی انسان کی جمع کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جب وہ انسان مر جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور کفن دفن کی استطاعت ہر ایک میں نہیں ہو سکتی، تو وہ یہ کرے کہ جب جنازہ جائے تو جنازہ کے ساتھ چلے اور نماز جنازہ ادا کرے اور چارپائی کو کندھا دے اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اور بھلا بتلائیے تو صحیح، اگر کسی کے حق میں دعا کر دینے سے اس کی مغفرت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے حق میں کوئی اور دعا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا آئے کی مصداق، اللہ کے حضور دعا کرنے سے نہ پیسے جاتے ہیں، نہ روپے خرچ ہوتے ہیں، نہ کوئی بھاری بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر دعا کرنے سے ہم کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ دعا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میت کے لیے بخشش کا سامان تیار ہوتا ہے، اور دعا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں ایسی نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق فاستبقوا الخیرات، ہمیں نیکی میں پہل کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بلا کر ہماری نیکیوں کا اجر دے گا۔ جب ہمارے پڑوس میں کوئی مر جائے یا کوئی ہمارے رشتہ دار میں مر جائے یا کوئی نیک انسان کا جنازہ پاؤ تو اس میں شامل ضرور ہونا۔ حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے جنازہ میں یا رشتہ دار کے جنازہ میں یا کوئی نیک انسان کے جنازہ میں شریک ہونا نفل نماز پڑھنے سے، نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا و کان معہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان والا ثواب اور نیکی کی غرض سے کسی کے جنازہ میں شامل ہوا اور نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر کے فارغ ہوا تو 2 قرات اجر لے کر لوٹتا ہے، اور 1 قرات کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صرف جنازہ پڑھ کے لوٹتا ہے تو وہ 1 قرات کا اجر لے کر لوٹتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جنازہ کے بعد دفن بھی کیا کیجئے، مٹی بھی دیا کیجئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد لوٹنے کا ارادہ مت بنائیے۔ جنازہ پڑھ کے لوٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 قرات کا اجر ملتا ہے، مگر وہیں پر اگر آپ جنازہ پڑھ کر مٹی بھی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 قرات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک ہمارے سماج میں ایک بیماری بہت کثرت سے پائی جاتی ہے کہ ہم جنازہ لے جانے میں تاخیر کرتے ہیں، جلدی نہیں کرتے۔ جب تک میت کے اعزاء و اقارب تمام رشتہ دار نہیں آ جاتے ہیں ہمارے گھر سے ہمارا جنازہ نہیں نکلتا ہے۔ ہمارے سماج میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتا جب تک اس کے سارے رشتہ دار نہیں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، فرماتے ہیں کہ اسرعوا بالجنازۃ وان تکو صالحۃ فخیر تقدمونھا علیہ، کہ جنازہ کو لے جانے میں جلدی کرو، اگر وہ نیک ہے تو اسے بھلائی کی طرف جلدی لے جانا چاہیے، اگر وہ نیک نہیں ہے، برا ہے، تو اسے اپنے گردن پر باندھ رکھنا بھی برا ہے۔ حضرت طلحہ برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں کہ طلحہ وفات پانے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابیو، طلحہ وفات پانے والے ہیں، اور جب وفات پا جائیں تو مجھے ان کی وفات کی اطلاع کرنا، خبر دینا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لجفة مسلم ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، مسلم میت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے گھر میں بند کر کے رکھا جائے۔ پتہ چلا کہ جو ہمارے سماج میں اگر کوئی مر جائے تو
اس کے جنازہ میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو میت ہوتا ہے وہ بھی جلد جانے کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنازہ کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے اور جب لوگ چارپائی کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں تو اگر وہ میت، وہ جنازہ اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے قبر کی طرف جلدی لے چلو۔ اگر وہ میت، وہ جنازہ برا ہوتا ہے، نیک نہیں ہوتا ہے، تو اپنے گھر والوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اے ہلاکت مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ آواز انسان کے علاوہ تمام شے سنتا ہے، تمام چیزیں سنتی ہے۔ اگر انسان ان دہشتناک آواز کو سن لے تو اس کی آواز سے لوگ بے ہوش ہو جائے، اپنے ہوش کو کھو بیٹھے۔ تو دیکھا دوستو، جو جنازہ نیک ہوتا ہے وہ قبر کی طرف جلدی جانا چاہتا ہے، مگر جو برا ہوتا ہے، جو نیکوکار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ مگر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بروں کو، ایسے بدکاروں کی نحوست سے بچنے کے لیے اسے جلد سے جلد دفن کر دیا جائے، جلد سے جلد جنازہ پڑھ لیا جائے۔ اور یہ حقوق العباد میں آخری حق ہے، جب کوئی انسان مر جائے تو اس کے جنازہ میں لوگ شامل ہو، اس کے چارپائی کو لوگ کندھا دے، اس کے لیے دعا کرے۔ یاد رکھو مسلمانوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کندھا دیا اور فرمایا کہ جو شخص جنازہ کو کندھا دے اور 3 بار اٹھائے تو گویا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا جو اس پر تھا۔ کندھا دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ یکے بعد دیگر چاروں پایوں پر کندھا دے۔ پہلے داہنے سرہانے پر کندھا دے کر 10 قدم چلے، پھر داہنے پائتی کی طرف کندھا دے کر 10 قدم چلے، پھر بائیں سرہانے کی طرف کندھا دے کر 10 قدم چلے، پھر بائیں پائتی کی طرف کندھا دے کر 10 قدم چلے، اور جو چاروں پایوں پر 10 قدم چل کر 40 قدم پورا کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔